بائبل سروے ٹی وی میں ہم تمام مسیحیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی سلامتی چاہتے ہیں۔ بائبل سروے ٹی وی کا میں متعارف کرواتا ہوں آپ کو، بائبل سروے ٹی وی کو میں متعارف کرواتا ہوں۔ دراصل یہ میری بڑی درینہ خواہش تھی کہ جب سے میں نے بائبل پڑھنا شروع کیا، بلکہ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میں خود خادم ہوں، اگر میں پاسبان ہوں تو یہ بھی بتاتا ہوں کہ میں پاسبان کا بیٹا بھی ہوں، اور میں یہ بھی بتاتا ہوں کہ میں پاسبان کا پوتا بھی ہوں۔ تو تیسری نسل جو ہے خادموں کی وہ چل رہی ہے۔ میرے چھوٹے دادا پاسٹر، میرے والد صاحب پاسٹر، پھر آگے میں پاسٹر، مختلف طریقوں سے جو میرا آرڈینیشن ہوا آپ سب جانتے ہیں، کوئی بھائی بھی بولتا ہے، کوئی پاسٹر، کوئی ریورنڈ، کوئی بشپ، یہ سب آرڈینیشن ہوئے۔ لیکن میرے اندر یہ بات تھی کہ بائبل مقدس کو سادگی سے بیان کیا جائے، اور یہ جو مشنوں کی بحث ہے اس سے ہٹ کر کلام مقدس کو صفائی سے سادہ طریقے سے بیان کیا جائے۔ اور جب میں ساؤتھ کوریا میں تھا تو ایک خادم اپنی مشن کے بارے بہت کہہ رہا تھا کہ صرف ہم ہی سچے ہیں۔ تو میں نے پھر یہ بات کی، وہ کچھ اور مشنوں کی مخالفت کر رہے تھے، تو میں نے کہا کہ جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو باقی مشنیں ہیں جن کا آپ نام لیتے ہیں، میں نہیں نام لیتا، ٹھیک ہے، کہ جی وہ اس طرح وہ بت پرستی کی طرح ہیں، وہ یہاں یہ ہیں وہ ہیں۔ تو میں نے کہا کہ کیا غالب آنے والے مسیحی جن کا ذکر مکاشفہ میں ہے، غالب آنے والے مسیحی، تو کیا وہ مشنیں جن کو آپ سوچ رہے ہیں کہ بہت ان کے پاس کم علم ہے یا وہ صحیح تعلیم نہیں دیتے، ان میں سے غالب آنے والے مسیحی ہوں گے یا نہیں؟ تو اس کوریم خادم کا جواب تھا کہ غالب آنے والے تو ان میں سے بھی ہوں گے۔ تو میں نے کہا یہی بات ہے، بات یہ ہے کہ ہم جس مرضی مشن میں ہیں، میں کسی مشن کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے 27 سال لگائے ہیں مختلف مشنوں میں، پراپر جا کے تعلیم حاصل کی ہے سالوں کے حساب سے۔ تو پھر ابھی یہ جی چاہا کہ میں کلام مقدس کو واضح بیان کر سکوں۔ بہت سارے میرے بہن بھائی جنہوں نے مجھے او ایم ٹیم میں دیکھا 1995 میں، 1995 میں، اور پھر جہاں سے میں نے اسٹڈی کی اور مختلف کنٹریز میں جہاں خدا نے مجھے استعمال کیا، جب وہ دیکھیں گے وہ یہ ضرور کہیں گے کہ ہاں آپ وہاں بھی گئے۔ تو میں مختلف چرچز میں گیا اور اس کا مشاہدہ کیا، اس کا مطالعہ کیا، اس کا سروے کیا۔ تو اب یہ وقت ہے کہ میں اپنی اہلیہ کے ساتھ، مسز ایمینول کے ساتھ خدا ان کا زندہ کلام آپ تک پہنچا سکوں، بانٹ سکوں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بائبل سوسائٹی نے ابھی جو کام کیا ہے وہ ایک طرف کر دیا ہے انگلش کو، ایک طرف اردو کو۔ تو یہ بھی میرے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ میں کلام مقدس کو ایسے طریقے سے بیان کروں کہ بہت سارے لفظ جو ہیں وہ صحیح پروناؤنس نہیں ہوتے، اور ان کو بیان کرنا مشکل ہوتا ہے انگلش میں، کیونکہ ہم سب تو بہت زیادہ نہیں پڑھے۔ تو میں نے مسز سے درخواست کی کہ آپ انگلش پڑھتے جانا اور میں اردو پڑھتا جاؤں گا، تو بائبل ریڈنگ بھی ہو جائے گی اور پھر اس کی وضاحت بھی کرتے جائیں گے۔ تو وضاحت میں ہم بعد میں جائیں گے۔ میری خواہش ہے کہ آج ہم کلام مقدس کا جو پہلا چیپٹر ہے، پیدائش پہلا باب، اس کو ہم بیان کر دیں، اس کی تلاوت کر دیں۔ تو میں درخواست کرتا ہوں کہ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن، اپنے آپ کو متعارف کروانا میں مسز سے کہتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا بتا دیں کہ انہوں نے کہاں سے تعلیم حاصل کی اور تعلیم کے ساتھ مسیحی ایکٹیویٹیز کیا رہیں۔ اور یہ تو ضرور ہے کہ وہ میرے ساتھ پوری فیملی ہم آؤٹ آف کنٹری تھے، لیکن پاکستان میں جہاں سے انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی، کیا تعلیم تھی اور بائبل ایکٹیویٹیز کیسی تھی ان کی۔ جی آپ فرمائیں۔ مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں مسز ایمینول، جو لوگ مجھے فروخ آباد سے جانتے ہیں وہ نصرت یعقوب نام سے جانتے ہیں۔ تو میری تربیت میں بھی جب گاؤں میں ہم رہتے تھے تو چرچ جانا، ریگولرلی چرچ ایکٹیویٹیز میں حصہ لینا،
اور کلام پاک کو پڑھنا سیکھنا، اور اس میں میرے والد صاحب نے میری بہت اچھی مدد کی کہ میں بائبل کو پڑھنا اور دعا کرنا بھی سکھایا کہ کس موقع پہ کیا دعا کرنی ہے. تو میں اپنے ابو کو ہمیشہ کہتی تھی کہ کب کھانے پہ کیسے دعا کریں، اور اگر کوئی بیمار ہے اس کے لیے کیسے دعا کریں. تو میرے ابو نے اس میں میری بہت زیادہ مدد کی کہ کس موقع پہ کس طرح آپ کو دعا کرنا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ والدین جو ہے ان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے اپنے بچوں کی تربیت میں، اور ہر چیز جو ہے وہ سکھاتے ہیں. اسی طرح میں جب فروخ آباد میں پڑھتی رہی تو وہاں بھی میری چرچ میں ایکٹیویٹیز بہت زیادہ تھیں، بائبل ریڈنگ کرنا، آیتیں زبانی سیکھنا سکھانا. پھر میں کچھ لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ میں سبت اسکول میں بہت زیادہ حصہ لیتی تھی، کوائر میں بھی تھی. اور جب میں نرسنگ میں گئی تو کرسچن میموریل ہاسپٹل سے بھی لوگ مجھے جانتے ہیں، اور وہاں پہ بھی میں چرچ ایکٹیویٹیز بہت زیادہ تھیں. تو آئی سی یو میں ڈیوٹی کرتی تھی، تو میرے انچارج ڈاکٹر جو تھے وہ مجھے کہتے ہوتے تھے کہ یہ ہمارے آئی سی یو کی پادری ہیں. سیالکوٹ میں بھی آپ رہے؟ سیالکوٹ میں میں نے ٹریننگ کی، تو اس میں بھی میں نے چرچ میں کافی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی میری. اسلام آباد میں بھی کچھ آپ نے؟ اسلام آباد میں بھی ہمارا ایک کرسچن نرسنگ فیلوشپ تھی، اس میں بھی ہم لوگ ریگولر چرچ جانا اور چرچ. اسلام آباد کس تعلیم کے لیے آیا آپ؟ اسلام آباد میں نے پیمز میں آئی سی یو سی سی یو کا 1 سال کا ڈپلومہ کیا. اسپیشلائزیشن کی؟ جی بالکل. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ اس کو آپ دل سے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم مسیحیوں کو یہ دیتے جائیں ایسی تعلیم کہ جس سے وہ مستفید ہو سکے آنے والے وقت میں؟ میں سوچتی ہوں کہ نرسنگ بے شک بہت اچھا پیشہ ہے، کہ خدمت، اس میں خدمت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، کہ نرسنگ ہے ہی ایک خدمت ہے. جب آپ اپنے پیشن کے ساتھ اس خدمت کو سر انجام دیتے ہیں تو وہ ایک طرح کا آپ حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں. جتنے بھی میل نرسز ہیں، نرسنگ کا جتنا سٹاف ہے، ڈاکٹرز ہیں، سب اپنا اپنا خدمت میں حصہ ڈالتے ہیں. لیکن یہ جو خداوند کے کلام کی خدمت ہے، اس میں بھی موقع ملے تو آپ لوگ ضرور کریں. اور میری بھی یہ خواہش رہی ہے کہ میں خداوند کے کلام میں بھی آگے بڑھوں اور زیادہ بڑھ چڑھ کر میں اس میں حصہ لوں، اور جو کچھ میں نے سیکھا اپنے تجربوں سے وہ بھی آپ لوگوں تک پہنچا سکوں. تو ابھی اس سیشن کو ہم یہ تھا انٹروڈکشن، تو اس کو ہم ختم کر کے تو ابھی ہم بائبل ریڈنگ کی طرف جائیں کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی.